أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين ذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صلوات على محمد. ایسے نہیں جس کے سینے میں علی جتنا علی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بسم اللہ. حمد ہے اس اللہ کی. توجہ سے زیادہ بہت ہے. مجھے اگر ابتدائی سخن میں آپ کی روایتی نہیں ولایتی سماعت میسر آ جائے تو میں حسب روایت اس میں دستور اپنی تقریر کے پہلے فقرے سے ہی اپنے موضوع پہ قدم رکھنا چاہتا ہوں اور اس حقیقت پر میرے ساتھ مسکراتا ہوا فکروں کو وصول کرتا ہوا بھی وہی نظر آئے گا جو ولایت کے کسی نہ کسی زینے تک کا سفر طے کر چکا ہے اور جس اس حقیقت پر ناز ہوگا اس گزارش صرف اس سے ہے کہ وہ بولتا ہوا مسکراتا ہوا نظر آئے. باقی اس عباس آج کچھ لے دے کے تقریر کرنا ہی نہیں چاہ رہا. حمد ہے اس اللہ کی. توجہ ہو تو میں بتاؤں کس اللہ کی. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے دلوں کو علی کی محبت عطا کر کے ہمیں مولوی کی مکاری سے بچا لیا. اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے جنہوں نے داد دی ان کے میں قربان چلا جاؤں. انہیں بھی معلوم ہے خطیب نے منبر پر بیٹھ کر رب ذوالجلال سے شروع نہیں کیا, وہ ابتدائی اس کے نام سے کر رہا ہے. حیرت ہے اب یہ بھی علی والوں کو مجھ جیسے منبر پہ آ کے یاد دلائیں گے کہ اس کا پسندیدہ اسم سوائے علی کے کوئی بھی نہیں. اجازت ہے ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے جس نے خیبر میں عالم. مجھے تو سننے والوں سے توقع زیادہ ہے لیکن اگر کوئی ڈرا ہوا ہے تو اس سے بندہ ہے اختربا سے ایک بات پوچھے تو صحیح. اگر تجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے تو علی کے ذکر میں لے لے کے آیا. وہ اپنے ہاتھ بلند رکھو, اپنی امانت وصول کرو. ابتدا اس رب ذوالجلال کے رضا بابرکت ترین نام سے جس نے خیبر میں عالم مصطفیٰ کے ہاتھ سے ایک مرد کو سونپ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ ولایت مردوں پہ جچتی ہے. محسوس ہو رہی ہے. کاش میرے مالک کے ذکر کو اتنی وسعت عنایت فرمائیں کہ ساری دنیا کے ولایت کی اس فرش اعضاء پر بیان وقت نظر آ رہے ہو.
فرمایا یہاں تشریف فرما ہوں کہ ہمیں تو صرف وہی نظر آ رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں. اللہ جانے علی کے عشق میں ایسے کون کون سے آئے ہیں جو سامنے ہوں بھی تو بڑی بڑی نظروں والوں کو نظر نہیں آتا. لیکن کیا کہتے ہیں اس فقیر کے جسے دیوار کے پسے دیوار بھی نظر آ رہا ہے, جسے نظر آتا ہے کہ دیوار کو گھبراہٹ تو نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ ولایت صرف مردوں پہ جچتی ہے, نام مردوں پہ نہیں جچتے. اب اپنی گھر کی عورتوں کے چیک والے دوپٹے پہن کے حسین کی مجلس روکنے والے نام مرد کیا جانے کہ مرد کیا ہے. مجھے اللہ کی لغت میں اس مرد کے مرد بیٹے کی مردانگی کی قسم, جس نے کھڑے کھڑے کسی عورت کو مرد کر کے بیٹھے ہوئے چلے گئے ہو, اسے مدینے میں چلتا پھرتا اشتہار بنایا ہی اس لیے تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ میرے مولا حسن نے یہ فیصلہ سنایا ہے جس کے دل میں علی کا ذرہ برابر بھی بغض ہو وہ دکھنے میں تو مرد ہوتا ہے لیکن حقیقت میں مرد نہیں. بلال قلم سامعین گرامی قدر, آج قرآن مجید کی جس شعراء آفاق آیت کو کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے. سماعتوں کی نظر کیا قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ ہے جسے زمانہ آیت الکرسی کے نام سے جانا, وہ جنہیں اپنی کرسی سے فرصت نہیں مل رہی. ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ کبھی اللہ کی کرسی کو سمجھنے کی کوشش کی ہو. آج مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کا مقدر ہے کیونکہ میرا جی چاہ رہا ہے کرسی. کرسی سے مراد کوئی چار ٹانگوں والی کرسی نہیں, گھبرائے ہوئے تو نہیں. کرسی سے مراد وہ کرسی نہیں جو میرے اور آپ کے گھروں میں بھی میسر ہے. کرسی سے مراد اللہ کا وہ علم ہے جسے علم مکنون کہا جاتا ہے. مشکل ہو گئی ہے مخدوم بلاول میں بیٹھے ہوئے ہیں علی والوں کے لیے. عبد عباس نے شروع میں ہی آج مشکل گفتگو میں قدم رکھا ہے, لیکن گھبراؤں نہیں, وہ مشکل ہی کیا جو مشکل کشا کے صدقے میں حل نہ ہو جائے. تو میرے مرشد کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں ان کے لیے تو یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے, لیکن جنہیں مرشد کے نام کا نعرہ بھی برداشت نہیں ہوتا, اصل میں یہی تو وہ گھی ہے جو کتوں سے ہضم نہیں ہو. بولو نا میں ڈرے ہوئے نہیں ہو, آواز سے آواز ملا کے علی لال قلم یہ جو ابھی بھی خاموش رہ گئے تم نے میری مشکل بھی آسان کر دی ہے. جنہوں نے نعرہ لگایا انہوں نے بھی, جو خاموش رہ گئے جنہوں نے نعرے کا جواب دیا ہے انہوں نے, دونوں نے آج مل کے اختر عباس کی مشکل آسان کر دی ہے. جاؤ پھر آئے درست آئے اختر عباس کو کم سے کم سمجھ تو آیا. حق تھا ہے اور رہے, حق کے حق ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ وہ علی کے پیچھے چل رہا. علی حق نعرہ لگنا چاہیے دونوں ابھی ابھار بھی میں اتاروں ہماری آنکھ سے گھبراہٹ تو نہیں ہے. میں اپنے من میں بھی جس کا طواف کر رہا ہوں اللہ کی کرسی ہے, لیکن چونکہ بات آ گئی ہے بچے نے بھی, بچے سے فیصلہ سنوا دیا اس نے کہ علی حق ہے اور جو اس کا جواب نہ دے اس کی نسلوں پہ شک ہے, جسے ابھی بھی اس نعرے پہ شک ہے اس کی خدمت اقدس میں اقترباس عرض خدمت یہ ہے. گھبراہٹ تو نہیں کہ علی حق کا جب بھی محفل میں نعرہ یا مجلس میں نعرہ لگے
जो पति हक का नारा न लगाए, आंख बंद करके समझ जाना वो अली का हक फिर खा गया। मैं देता हूं, मैं इसकी दलील देता हूं। जियो अली हक का नारा लगाने वालों, तुम जियो, हक बन के अली के पीछे चलते रहो। क्या ये मेरे और आपके रसूल ने नहीं फरमाया था कि अली हक के साथ, हक अली के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ? और क्या रसूल यहाँ खामोश हो गए थे? अगर हो जाते तो मैं भी खामोश हो जाता। रसूल ने मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाई कि बल्कि मालिक हक को वही चला, हक को उधर मोड़ जहां जहां अली के कदम उठते चले जा। इसका मतलब है अली के लिए शर्त नहीं कि हक के साथ रहो, हक पे वाजिब है कि जहां अली जाए वो वहां जाए। मेरा तो आज ही चला है, हक भी यही है, बल्कि हक का कम अज कम हक यही है कि उसे मजमे की आंखों में आंखें डाल के बयान कर दिया जाए। जमाना जो सिर्फ लफ्जों की चाशनी के लिए, शिरीनी अल्फाज की वजह से हक को हक समझ के सिर्फ हक की तिलावत कर रहा है, इज्जत हक की कसम, हक का हक तो उसने भी अदा नहीं किया। हक का हक अदा करना खामोश नहीं। अगर आपको जरा सा भी इस पे जरा सा भी शक हो, लेकिन अगर कभी ये उड़ती उड़ती हदीस आपके कानों में पहुंची है कि हक को वली के पीछे चला, तो आओ ना फिर। हक तो ये है कि मोहम्मद के अल्लाह तक रसाई हो। पूछने वाला अल्लाह से पूछे, मालिक हक जिसे तूने अली के पीछे चलने का पाबंद किया, ये भी तो बताओ कि तेरी लुगत में हक है कौन? सारे सवाल में तो तकरीर छुपी होती है। देखो वली वालों, मैंने ये नहीं कहा कि हक क्या है, मैं अल्लाह से पूछ रहा हूं हक कौन है। अब अगर तुम्हारे जर्फ इजाजत दे दे तो इशारा करो। अल्लाह कुरान में कहता है, अख्तर अब्बास इधर उधर छोड़, तूने पूछा ना हक कौन है, तो फिर सुन, अल्लाहु हक। हो गई, मुश्किल हो गई है। और मुझे यकीन है कि सुनने वालों को भी अभी ये तवक्को नहीं थी कि अख्तर अब्बास हक की मोहब्बत में यहाँ तक आ जाएगा। मैं होता मानूं अपनी तरफ से तफसीर, तारीफ या तर्जुमा करने वाला, जी मेरी तरफ देख रहा हूँ, सजन का आपकी नजर कर रहा हूँ। और क्या कहा गाजी, मुझे याद आ गया, हुसैन शाह की खैर हो, और मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, हक क्या है? उसने कहा अन्नारु हक़्क़ुन, अल-वअदु हक़्क़ुन, अल-जन्नतु हक़्क़ुन, और फिर कहता है अल्लाहु हक़्क़। कुरान में आयत नहीं, क्या उसने नहीं कहा हुवल हक़? मालिक तू कह रहा है हक तू, तो वो बर्दाश्त हो जाएगा? नहीं, मैं फिर आपके लिए पूछ रहा हूँ, नहीं बर्दाश्त हो जाएगा? ये ना होना कि अभी इश्क़ अली की बरसात हो रही है और बारिश के बाद निकलना शुरू हो जाए इधर उधर से कीड़े, और ये उनका भी कसूर नहीं है, ये तो बारिश होने का, बरसात का लाजमा है, ये निज़ाम में कुदरत है। अल्लाह कह रहा है तू हक, और तेरी जबान कह रही है कि मालिक हक को वली के पीछे चलो। अब तू तो जिस्म रखता नहीं जो किसी के भी पीछे चले। जमाने को अख्तर अब्बास कैसे बताए कि हक के अली के पीछे चलने की तफसीर क्या है? इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, इस राज पे से पर्दा खुला ही उस दिन जिस दिन 19 जिलहज सैयदा की बारात अली के पीछे चल रहा। जिसकी समझ में आ रहा है मेरी आवाज से आवाज मिला के बोले अली हक, 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 अली हक।
جس نے دنیا میں جب بھی کم سے کم میرے لیے ذکر کرنے کی، دنیا میں، سندھ میں، پنجاب میں، امریکہ میں، یورپ میں، جہاں بھی جو رکاوٹ پیش آئی، اگر کسی سید نے کبھی فون کر کے پوچھا ہے کہ اختر عباس ٹھیک ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ محمد علی شاہ صاحب ہے. یعنی حق بھی یہی تھا کہ محمد کے ساتھ علی ایسے ہی جڑا رہے جیسے محمد علی شاہ کے نام میں جڑا رہتا ہے. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پورے ادارے کو ترقی عطا فرمائے. کوئی گھبراہٹ ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں ممبر. بہتر پڑھنے والے اب اس وقت پر شیعہ نہیں اور شیعہ پہ تشریف فرما ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بدو بنوره الله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا اللہ کا علم بھی ایک مرحلے پہ آ کر تقسیم ہو جاتا ہے. لیکن میں دلیل دے سکتا ہوں. جیسے مخلوق کا علم مرحلوں میں، جو گزشتہ مجالس میں میرے ساتھ ہیں انہیں تو اب تک ازبر ہو گئی ہوگی یہ بات، لیکن جو شاید پہلی بار سن رہے ہیں انہیں لطف زیادہ آنے والا ہے. اچھا، اللہ کا علم بھی مرحلوں میں، جیسے مخلوق کا علم بھی مرحلوں میں. مخلوق کے علم کا پہلا زینہ ہی اعتراف جہالت ہے. جہل ہے، تمیز ہے جو بڑے بڑوں کو نہیں آ رہی. جہل، تمیز، تجسس، شعور، اطلاع، ادراک، تصور، تصدیق. میں تو بہت تیزی سے کہہ کے گزر گیا، لیکن ایک بات پھر سمجھو. جہل ہے، تمیز ہے، تجسس ہے، شعور ہے. شعور کے بعد ہے اطلاع. اطلاع اگر ہو جائے تو تمہیں وادی ادراک تک کا سفر طے کروا دیتی ہے. اس کا مطلب ہے شعور ابتدائی منزل ہے اور علامہ ادراک اس کے بعد کی منزل ہے. حیرت مخدوم ملاوت میں بیٹھے ہوئے علی والو، دعوت فکر دے رہا ہے اختر عباس. اللہ نے مصطفیٰ کے شعور کو نہیں جھجوڑا، محمد کے ادراک کو جھجوڑ کے کہہ رہا ہے فما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ تحفہ صرف ان کے لیے تھا جنہیں ابھی تک کی گفتگو سمجھ میں آئی ہے. جہل، تمیز، تجسس، شعور، اطلاع، ادراک، تصور، تصدیق ہو جائے تو پھر دین ملتا ہے. جسے دین مل جائے پھر اسے معرفت ہوتی ہے. جسے معرفت ہو اس کو تعظیم آ جاتی ہے، اور جسے تعظیم آ جائے وہ اطاعت گزار ہو جاتا ہے. اور حضرت علی کی قسم مسلمانوں، یہ اطاعت ہی تو ہے جو بندے کو مسلم بنا دیتی ہے. ہاتھ نیچے لائے، اپنی امانتیں وصول کرتے رہو، اور مسلم پہلے بنتا ہے پھر ہوتا ہے مومن. تو پتہ نہیں کتنی مرحلے کی نوادی ہے. میں پھر کہہ دیتا ہوں، جہل، تمیز، تجسس، شعور، اطلاع، ادراک، تصور، تصدیق سے ہے دین. بلکہ جس نے تصدیق کی ہے وہی تو دین ہے. گھبرا گئے آپ؟ اب یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ تصدیق کس نے کی ہے. آپ قرآن سے پوچھو تو سورہ زمر آواز دے رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جاء بالصدق وصدق بہ. ایک وہ ہے جو حق لایا ہے، دوسرا وہ ہے جس نے حق کی تصدیق کی ہے. پوچھنے والے نے چھٹے مولا سے پوچھا مولا یہ دونوں کون ہے؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں الذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق بہ الامین المؤمنین. سمجھ میں آیا؟ قرآن کہتا ہے جو تصدیق کرے وہی تو علی ہے، اور منطق کہہ رہی ہے جو تصدیق کرے وہی تو دین ہوتا ہے. جس کا دین ہی علی ہے اس کی تو سماعت کا انداز بھی علی ہونا چاہیے. تو میں اسی علی کی عصمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں یہ چینل، یہ پروٹوکول سمجھ میں ہے در کرام مدد کیجیے میری، خالق کے مددگار مدد کیجیے میری. جس قوم میں بچے ایسے ہو کہ بڑوں کے اندر حیدر کرام مدد کیجیے میری، خالق کے مددگار مدد کیجیے میری، مشکل میں ہوں سرکار مدد کیجیے میری، کچھ شیر ہے درکار مدد کیجیے میری. حسرت ہے کہ ہستی یہ رخ حق میں فنا ہو، اگر آپ کرم کر دے تو بیوی کی سنا ہو.
की कसम खा के कह रहा हूं, जब फर्श जमीन पर बैठकर हिजाब में जली हो और उसका अपना हिजाब अली हो, उसे तौहीद की लुगत में बतूल कहते हैं। ये बीवी मेरी और आपकी कोई मामूली मस्तूर नहीं, ये सिर्फ वो मस्तूर नहीं जिसने विलायत का प्रचार किया, ये सिर्फ मोहम्मद अली शाह साहब मेरी तस्दीक और तारीफ का मयार है यहाँ, बल्कि आपके बुजुर्ग क़िबला क़ासिम ज़ैदी साहब, उस्तादुल उलमा, क़ासिमुल उलूम। हैरत है तुम्हारा सिंध से ताल्लुक है और क़ासिमुल उलूम को नहीं जानते हो। यही तो वजह है हमारी आने वाली नस्लों ने अपने बुजुर्गों के एहसान बुला दिए है। जब उनके नसीब में खतीबों में वो आ ही नहीं रहे जो सिर्फ दिखने में मर्द नहीं हकीकत में भी मर्द हो। कर दो, तुम्हारे अपने पाकिस्तान में इतने ज़ख़ीरे हैं, तुम्हें ये इंपोर्टेड बकरियां बाहर से मंगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए यही करा कि मोहम्मद अली शाह जी बैठे रहे। जाओ खैर पूर्वी रस कभी महला मुराद अली शाह जाके देखो तो सही, कितना ऐसा है या नहीं जो बड़े बड़े जिंदा खतीबों से नहीं मिल रहा, वो गुजरे हुए खतीबों की कब्रों से ले आता है अख्तर अब्बास। ना उनके पास घबराने हैं आप, या छोड़ दूं, बाकी आइंदा कभी आपने 5 साल बाद बुलाया तो मैं सुनाने के लिए तैयार। लेकिन आज तो मैं सारे मजमे को गवाह बना के मुतवल्ली के बारगाह से और अपने रफी भाई से गुजारिश कर रहा हूं कि आपने 5 साल के बाद नहीं तो मुझे जाने के 5 मिनट बाद भी बुलाओ तो अख्तर अब्बास सर के बल चल कर आएगा। मुझे इज्जत इतनी दी है मेरे मालिक अल्लाह, अपनी इज्जत के सदक़े में आप सबकी इज्जत में इजाफा फरमाया। आपने दुआ पे गौर ही नहीं फरमाया, मैंने कहा अपनी इज्जत के सदक़े में, यानी सादा लफ्ज़ों में अल्लाह से कह रहा हूँ अपने अली के सदक़े में। अल्लाह कहता है इज्जत अल्लाह की, इज्जत रसूल की, इज्जत मोमिनीन की, लेकिन मुनाफिकीन को इसका इल्म नहीं है। ये राज खुलेगा ही तब जब तुम्हें नजफ जाकर बड़े मौला की बज़ाहिर कब्र पर ज़ियारतनामा जो आवेज़ा है जब वो पढ़ोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि वहाँ चाहते हुए बड़े बड़ों को भी ना चाहते हुए कहना पड़ता है अस्सलामु अलैका या इज़्ज़तुल्लाह। और जो खामोश रह गए हो, ये ज़ियारत सिर्फ अली की कब्र पर लिखी हुई है कि आए अल्लाह की इज़्ज़त मेरा सलाम, यानी मखदूम में बैठे हुए सादी अली वाला तुम्हारी नस्लों को अगर ये बात अभी भी समझ में नहीं आई तो कभी भी समझ में नहीं आई है कि अल्लाह की अपनी इज़्ज़त का ताल्लुक सिवाय अली के किसी से नहीं है। यानी जिसके दिल में अली ने कदम रखा है उससे बड़ा बेइज्जत कोई है, और जो अली वलीउल्लाह पढ़ने के बावजूद अली के फज़ाइल पे शक करे फिर उससे बड़ा बेगैरत है। शाद और आबाद रखे। अगर दिल है तो मैं इस हकीकत का थोड़ा सा तहक़्क़ुक़ करो ताकि ये छोटे छोटे बच्चे भी अली के जिक्र पे आपके साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर अली के नाम का नारा लगाए तो ज़माने को भी तो पता लगे ये अली का जिक्र है या उमर का वैसे भी कोई लेना देना नहीं। जियो जियो जो घबरा गए हो, मैं किसी की तरफ इशारा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो उम्र कह रहा हूँ, सिन और साल कह रहा हूँ, एज कह रहा हूँ। और आज तो अख्तर अब्बास वैसे भी किसी मंदिर में अजान नहीं दे रहा, आज तो उसे सुनने वाला सारा एक नंबर बात भी बैठा हुआ। मैं कुर्बान हो जा जिसके हाथ उठे हैं, रफी भाई की तस्वीर उतारो, यही तो है जो एक नंबर बात भी है। अब हक है अहमद शाह पूरे मजमे में कोई भी खड़े होकर पूछे अख्तर अब्बास तुम मातमियों को एक नंबर क्यों कहता है? बेटा मातमी एक नंबर होता ही इसलिए है क्योंकि वो लानत जो 2 नंबर पे भेज रहा है।
پڑ ہی نہیں رہا جتنا حسین آپ سن رہے ہیں. آج تو اتنے حسین لگ رہے ہو کہ میرا تو تمہیں دیکھنا ہی عبادت ہو گیا. خاموش رہ گئے. میں تو ممبروں سے جان بوجھ کے یہ دلیل دیتا ہوں مومن کا مومن کو دیکھنا بھی عبادت. ثواب نہیں عبادت. کیونکہ رسول نے کہا تھا علی کے چہرے کو نہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور جسے یقین نہ ہو بے شک خاموش رہے. میں نے تو بچپن سے نبی بھائی یہی سن رکھا ہے کہ علی رہتا ہی مومن کے دل میں ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہے. کوئی ایسا جملہ تو نہیں کہہ دیا جس کی دلیل کی ضرورت. بڑی کلندری نعرہ علی مولا. دونوں ہاتھ. جس کے صرف نام کی مالا جپنے سے معرفت کا حق ادا نہیں ہوتا. جو خاموش رہ گئے ہوتا ہے اللہ 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 اللہ. کیا کہنے سے تمہیں اللہ کی معرفت ہو جائے گی؟ اللہ اللہ لکھنے سے اللہ کی معرفت ہو جائے گی؟ یا اللہ سننے سے اللہ کی معرفت ہو جائے گی؟ اس کے اسم کے اس سماعی وجود کو سن کر اللہ کا تعارف تو ہو سکتا ہے, اس کی معرفت نہیں ہو سکتی. وجود کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بیٹا جو کھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ روٹی. ضروری نہیں سارے روٹی کھائیں. کسی کو ناشتے میں بھی چاول پسند ہوتے ہیں, لیکن جو پرانے چاول ہیں وہ جانتے ہیں کہ محاورتاً کہا جاتا ہے روٹی مانی, جسے آپ کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ آپ کو دونوں نصیب ہوں, ماں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. آپ کا ڈائریکٹ علی اور علی کے بچوں سے آ رہا ہو, جس نے آمین کہا ہے اس کے ہاں تو رج رج کے آ رہا ہو. اچھا آپ میں گزارش کر رہا ہوں بیٹا, اللہ صرف لکھ دینے سے, اس کے قطعی وجود سے اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوتا. ہر وجود کے کچھ وجود ہوتے ہیں. ایک قطعی وجود لکھا ہوا, ایک سماعی وجود, ملفوظی وجود جو لفظوں کے لباس میں ہو, ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک وجود وہ ہوتا ہے جو سپرلیٹو سٹیٹ آف ایگزسٹنس ہو, ہے یا نہیں؟ جو اس کا بلند ترین حالت ہو اس کے وجود کی. اسی کا ہی حق ہے کہ اسے اسم کا مصداق قرار دے دیا جائے. محمد حسن میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اس کے اسم کا مصداق وہی ہوگا جو اس کے وجود کی بلند ترین حالت ہو. بلندی کو عربی میں کہتے ہیں علی. علی کہتے ہیں یا چلے گئے ہو, یعنی اب اختر عباس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ مخدوم بلاول کے اس زیادہ امیر قاسم امام بارگاہ میں بیٹھ کر علی والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے وجود کی ضمن میں یہ فیصلہ سنا سکے کہ مومن کہتے ہی اسے ہے جس کے وجود میں, جس کی معرفت میں اللہ کی حالت علی ہو. چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے مایوس تو نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو وہ اختر عباس بلایا تھا وہ جو اس کی روایتی جملے ہمیں یاد ہے. آج میرا جی چاہ رہا ہے, آج مجھے سننے والے ایسے میسر آئے ہوئے ہیں. آج تو کہیں نہیں کہہ سکا, آج کھل کے کہے. تو کون سا اپنی طرف سے کہہ رہا؟ تیری زبان سے بھی وہی ادا ہو رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شان میں بیان ہو. ایک منٹ جو خاموش رہ گئے ہیں, عزت محمد و آل محمد کی قسم کھا رہا ہوں, اپنے آپ کو تو میں ذاکر سمجھ ہی نہیں رہا. کاش اس قابل ہو جاؤں کہ ایک دن مجھے یہ ڈگری مل جائے, لیکن جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اور عہدے میں مجھ سے بڑے ہیں,
مجھ سے بہتر لفظ لوگ منظور نظر ذاکر ہیں، ان کی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں. ہماری اوقات اس درخت سے زیادہ نہیں جس میں سے اللہ نے کلام کیا. آپ ناراض ہو رہے ہیں. اپنی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں رفیع الحسن صاحب، اور یہ مجھے آپ جیسے بزرگ مشفق شفیق مہربان بانیان مجالس اعزا سے ہی سیکھنے کو ملا ہے. ہم جو کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے. آج ایک تحفہ دیتا ہوں، لیکن جملہ پہلے پورا سنیے. مجھے بھی عادت سی ہو گئی ہے میرے آدھے جملوں پہ پورے فتوے لگوانے کی. آدھے سے زیادہ مسائل ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا جملہ مکمل نہیں. ابھی سندھ میں ایک جگہ انٹیریئر سندھ میں، یہ بھی سندھ ہے، انٹیریئر سندھ میں تقریر کرتے ہوئے، اور یہ اندرون بیرون بھی نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے. جب علی والے اور علی والے بیٹھے ہوں تو پھر سرحدوں کی اوقات ہی کوئی نہیں رہ جاتی. لیکن ابھی بھی میں اپنی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بابا آدھے جملے سن کے لوگوں نے مجھ پہ جو فتوے پورے لگائے ہیں. ابھی انٹیریئر میں کہیں تقریر کرتے ہوئے میں نے بابا یہ کہہ دیا تھا، اجازت ہے کہ مرشد وہ جو حرام پلا. ایسے ہی گھور رہے تھے مجھے لوگ، جیسے یہاں گھور حق ہے آپ کا کہ اختر عباس تو نے یہ کہا ہے. گزارش کر رہا ہوں علم تحمل میں، اجلت میں علم حاصل نہیں ہوتا. گھبراہٹ تو نہیں. جملہ تو پورا سنو. کہنے والے نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا مرشد ہوتا ہی وہی ہے جو حرام پلا ہے. دوسری بار کہا تو لوگ اور خاموش. جب تیسری بار کہا تو وہ ممبر پہ آنے والے تھے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں پہلے جملہ تو پورا سنو. اگر لطف آ جائے تو اتنا مسکرانا کہ وہ ویسے ہی چلے جیسے علی والوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کے چلنا شروع ہو جاتے ہو. میں نے کہا تھا رفیع بھائی مرشد وہ ہوتا ہے جو حرام پلا ہے. دلیل دے رہا ہو. اب دیکھ لو نا، اللہ کہتا ہے غصہ حرام ہے، مرشد کہہ رہے پی جاؤ. گھبراہٹ ختم ہوئی. میرے خیال میں آپ گھبرا گئے. خلاصہ تلخیص سخن یہ ہے کہ میری خوشی کی اس وقت کو یہ انتہا نہیں ہے کہ مجھے کم سے کم اس پر آشوب دور میں ایسے سننے والے تو میسر آئے جن کو دیکھنا بھی عبادت محسوس ہو رہا، جن کو سننا بھی عبادت محسوس ہو رہا، جو عادتاً نہیں عبادتاً علی کے ذکر میں آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی ہے. کیونکہ اگر اسے اونگ بھی آئی، اس کی توجہ مخلوق سے ہٹ جائے، اور جیسا ہی مخلوق سے توجہ ہٹے گی، مخلوق تو ایسے ہو جائے گی جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہیں رہا. میں نے تو بابا آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کے کیا کہتے ہیں. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اور ابھی بھی خاموش ہے، لیکن وہ جو مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اختر عباس عموماً ایسی نہج پر آ کر ایک روایتی مثال دیتا ہے. لیکن اگر سمجھو تو وہ مثال روایتی نہیں، عین ولایتی ہے. یہ میں اکثر چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتا ہوں، یہ بچہ گھر بیٹھا ہوا اس کا کیا نام ہے؟ پورے مجمع کا ضامن علی ہے. تو بس پھر ضامن علی میں تم سے گزارش کر رہا ہوں، میرے لال نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو بند کرو. اب وہ سوچو جو میں کہہ رہا ہوں. سوچو ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، سمندر ہے، اور کسی ملک شیک کا سمندر ہے. یہ جو مسکراتے ہوئے گاتے رہے یہ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی سمندر ہوتا نہیں ہے. لیکن اختر عباس کے مشورے پہ ضامن علی آنکھ بند کر کے اگر چاہے تو ملک شیک کے سمندر کو بھی خلق کر سکتا، لیکن اپنے تصور میں خلق کرے گا. اب یہ ذہن میں رہے کہ جو اپنے تصور کو خلق کرتا ہے، اپنے تصور کا خالق بھی وہ خود ہوتا. میں نے بڑی تیزی سے مثال دے دی ہے. آپ جسے پتہ لگ گیا ہے کہ بات کہاں جا رہی ہے اس کا ہاتھ نیچے نہ. اب ضامن علی پورے مجمع کی طرف سے دوبارہ اپنی آنکھوں کو بند کر. نہیں کٹتی میری جان، تیری جیب کٹ
تو بند کرو اپنی آنکھیں. اب سوچو زمین سے لے کر آسمان تک ایک کرسی ہے. میں اپنے موضوع پہ کیسے واپس آیا ذرا. اب سوچو زمین سے لے کر آسمان تک ایک کرسی ہے جس کے چاروں پائے فیروزے کے ہیں, جس کے دستے یاقوت کے ہیں, اور اس کے سر پہ تاج درے نجف کا ہے. ایک میں نے کبھی امانت کو وصول کرنا. اب ضامن علی تجھے علی کی ضمانت کی قسم اپنی آنکھیں کھولو. جس وقت تم میرے کہنے پہ یہ کرسی کھل کر رہے تھے وہ ملک شیک والا سمندر کہاں گیا؟ جب خاموشیوں سے بھی سمجھ نہیں آیا. رفیع بھائی وہ ملک شیک کا سمندر تو ایسے ہو گیا جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا. جانتے ہو کیا؟ کیونکہ دونوں تصوروں کے خالق تم تھے. جب ایک مخلوق سے خالق کی توجہ ہٹی تو وہ تو ایسا ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہ ہے. اب سمجھ میں آیا علی کا تیسرا بیٹا جس کا نام سید سجاد ہے. مخلوق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جبھی تو میرے مولا سجاد نے کہا تھا اگر ہم تم سے اپنی توجہ کو ہٹا لیں تو تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تمہارا کبھی وجود. بسم اللہ. مجھے عصمت لبیک یا حسین کی قسم یہ نعرہ ایرانیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ نعرہ عراقیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ نعرہ سندھیوں پنجابیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. بات سے بات چلے گئی اس لیے چونکہ آپ خاموش رہ گئے ہو. لبیک یا حسین پہ جس کا جی چاہا اس نے لبیک کہا, جس کا نہیں چاہا اس نے لبیک نہیں کہا. وہ جو آدھے سے زیادہ مجمع خاموش رہ گیا اس کی ضیافت تباہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب خراج پیش کرنے والے نے میرے سید مولا سید ابا عبداللہ کریم ابا عبداللہ حسین کی بارگاہ میں خراج پیش کیا تھا تو مجھے یاد آ گیا کہنے والے نے کہا تھا السلام علیکم یا طریب الاسیام و یا جاگر الحرمان السلام علیکم یا حسن السلامی و مصطفی الزماؤنی. ابھی کہنے والا کہتا ہے مخدوم میں پڑھ رہا ہوں, کہنے والا حسین سے کہتا ہے السلام علیکم یا مخدوم الرضوان. گھبراؤ نہیں تمہیں سارا ترجمہ نہیں کروں گا, مجھے صرف استقرے سے بحث کرنی ہے. السلام علی من خطیب السلامتی علی ظہر رسول و مصطفی نعوذ فی قلب البدول. اور اب کہنے والا کہہ رہا السلام علیکہ یوم نجابہ اللہ فی لیلت الظلماء والسلام علی من لباہ اللہ من السماء. کہنے والا حسین کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اس پر سلام جسے عرش سے اللہ خود لبیک کہہ رہا. میں نے کوئی مارس کا اشارہ کر دیا, میں نے ابھی کوئی ایسا حقیقت کا اشارہ کیا یا کوئی ایسا اسٹیروئڈ ہے جو کبھی جوپیٹر کے اس طرف جا کے کہیں پھٹا اور دو ٹکڑے ہو گیا. میں تو آپ کو صرف یہی کا سنایا ہے کہ جو آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے. حیرت تو مجھے آج آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھ کر اس بات پہ ہو رہی کہ جب اتنے ولایتی یہاں بیٹھے ہیں تو پھر یہ پڑوسی علاقے پورے غیر ملکی چندوں پہ کیسے چل رہا ہے. یہ حسن بھی شاید ہماری قوم کے مقدر میں تھا کہ موسیٰ اور فرعون کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میرا خیال میں آپ گھبرا گئے. اپنے گنجائش نہیں ہے, میں ترخیص سخن آپ کی نظر کر دیتا ہوں. بات تو میں نے کرسی تک لے کر آنی تھی لیکن بات شاید اب اس سے بھی اوپر چلی گئی.
معمولی مستور نہیں. میں نے کہا 14 محمدوں کی فہرست علی میں عصمت علی کی قسم جو فرش زمین پر بیٹھ کر حجاب پہ جلی ہے اور اس کا اپنا حجاب علی ہے. جس کا اپنا حجاب علی ہو کتنی مستور ہوگی. کیا وہ صرف ولایت کا پرچار کرنے والی ذات ہے؟ عزت علی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ولایت کی قسم کھا، اور ولایت علی کی قسم کھا. صرف ایک ولایت تھوڑی ہے دنیا میں. اور سستی ولایتیں نہیں نظر آ رہی تمہیں دنیا میں. میرا اشارہ کسی ملک قوم قبیلے کی طرف نہیں. اسی آیت الکرسی میں اللہ کہہ رہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اللہ کہہ رہا طاغوت کے بھی کچھ ولی ہے. اللہ تو خود ان کی ولایت کا اعتراف کر رہا ہے کہ ولی وہ بھی ہے. بس فیصلہ تم نے کرنا ہے، رحمان والی ولایت میں ہو یا شیطان والی ولایت. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. لوگوں کو خامخواہ یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ اختر عباس ایک مخصوص طبقے کو ہٹ کرتا رہتا ہے اور ٹارگٹ کرتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارا ٹارگیٹڈ ڈرون آپریشن صرف ان کے خلاف ہے. ٹارگٹ آپریشن قرآن اپنی آیتوں میں کر چکا. ہمارا کسی کو ماننے نہ ماننے دونوں کا معیار قرآن ہے. تو ولایتیں اور بھی ہیں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ تم خطوات الشیاطین میں سے ہو یا خطوات رحمان میں سے ہو، خط رحمان پہ ہو یا خط شیطان میں ہو. لیکن جو خط رحمان پر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس پورے نظام میں ولایت رحمان کو ولی کہتے ہیں. بلکہ اگر گھبراؤ نہیں تو اتنا کرو. شاید بڑوں کو نہ سمجھ میں آئے، چھوٹوں کو سمجھ میں آ جائے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹوں کے پلے نہ پڑے، صرف بڑوں کو سمجھ میں آ جائے. میرے حساب سے گھر کے بڑے چھوٹے کسی ایک کو بھی سمجھ میں آ جائے تو اگلی نسل کے سنورنے کے لیے کافی ہے. ہم شیعوں کا تو کم از کم عقیدہ یہی ہے کہ جو علی کے ولایت کے ہوتے ہوئے اپنا نظام لائے اسی کو تو معاویہ کہتے ہیں. میری اور آپ کی بیوی سے ولایت کا پرچار کرنے والے نے عصمت ولایت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بیوی روح ولایت ہے. ختم کر دی میں نے آج تک یہ بیوی روح ولایت، کیونکہ اللہ نے اپنی منتخب منصوب امر والی ارواح میں سے جب ایک روح پوری نہیں، اس میں سے بھی وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي مِنْ أَمْرِي، جب اس نے اپنی امر والی روحوں میں سے ایک روح پوری نہیں، اس میں سے تھوڑی سی آدم نے پھونکی تو سارے عرش والے آدم کے سجدے میں گر گئے. گرے یا نہیں گرے؟ میں تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہو، جس میں صرف اتنی سی روح پھونکی اس کو تو عرش والوں نے سجدہ کیا، اور جسے اللہ نے اپنی پوری روح عطا کر دی ہو، اگر اس کی چوکھٹ سے سلمان پوری رات سجدے سے سر نہ اٹھائے، محنت ہے مسلمان سے ہضم کیوں نہیں ہوتا؟ تو خاموش رہ گئے ہیں. کوئی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر ہے تو بھی میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. آدم نے پھونکی پوری روح نہیں، اور ماں میں سے ایک روح کی بھی تھوڑی سی، اور رسول کو عطا کر دی اپنی پوری روح. وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنی امر والی ساری کی ساری روح آپ کو عطا کر دی. تو آپ پوچھیں نا، مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے. چوم چوم کے اپنے ہونٹ اور اپنی آنکھیں، حقیقت پوری امت میں سے کوئی ایک تو کھڑے ہوگا، مدینے کی طرف رک کر کے رسول اللہ سے پوچھے کہ لبیک یا رسول اللہ، اور
اور یا رسول اللہ ذرا یہ بھی تو فرمائیے اللہ نے جو آپ کو پوری روح عطا کی تھی وہ روح گئی کہاں؟ رسول نے بتایا بھی تھا مسلمان جان بوجھ کے ادھر ادھر کر گیا. میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں, اگر حدیث سمجھ میں آ جائے تو کم سے کم اتنا بولنا کہ پڑھنے والے کو پتہ لگ جائے اس کے سامنے صدیقے کے امیر بیٹھے نہیں ہیں, غدیر کے فقیر بیٹھے ہیں. بس میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. جب پوچھو یا رسول اللہ وہ روح کہاں گئی تو رسول نے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا الفاطمہ روحی التی بین جنبی. مجھے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول نے کہا سیدہ ہی تو میری وہ روح ہے اللہ جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان رہتی ہے. یہ تو میری قوم کی سادگی ہے احمد کہ وہ پہلو کو پسلیاں سمجھ بیٹھی, پسلیوں کے درمیان نہیں. یہ فیصلہ ہے رسالت کا کہ سیدہ وہ جو میرے پہلوؤں کے درمیان. مسلمان نے جب چھٹے مولا سے پوچھا مولا یہ کن دو پہلوؤں کی بات ہو رہی ہے؟ مولا مسکرا کے کہتے تو سمجھائیں گے نبوت کی زندگی کے دو ہی تو پہلو ہے, ایک رسالت کا پہلو ہے, دوسرا ولایت کا پہلو ہے. ایک پہلو رسالت کا, اب تو دے دو میرا ساتھ, ایک پہلو ولایت کا, اور جو دونوں پہلوؤں کے درمیان رہتی ہے. اب سمجھ میں آیا چلنے والی مباہلے میں نبوت اور ولایت کے درمیان میں کیا, کیونکہ وہ اشارہ کر کے بتا رہی ہے کہ میں ہی وہ روح ہوں جو محمد کو پوری کی پوری عطا کر دی گئی ہے. تو یا رسول اللہ سیدہ آپ کی بیٹی نہیں, صرف اسماء حسنہ کی تصویر نہیں, وہ اللہ آپ کی اور علی کی مشترکہ ولایت کی روح ہے. دے رہا ہوں میں تمہیں تلخیص سے سنن اور اجازت دے رہا ہوں سننے والوں سے. کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ جو پیچھے بیٹھے وہ بھی ثابت کرنے سے اچھا موقع نہیں آئے گا کہ پیچھے کسی ہستی کے بٹھائے ہوئے زبردستی کے نہیں بٹھائے ہوئے. میرے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سیدہ ہے روح ولایت. تھک گئے ہو ادھر تقریر کر دیکھو میری جان. سیدہ ہے روح ولایت. اور جس دن بظاہر بی بی اس دنیا میں آئی, بی بی نے دنیا میں آتے سجدہ کر کے, دنیا میں کہہ رہا ہوں ابو طالب کی بہو بن کے علی کے گھر نہیں, جب پہلی مرتبہ دنیا میں محمد کے گھر آئی ہے تو بی بی نے آتے ہی جو گواہیاں دی ہیں وہ 3 گواہیاں. کتنی گواہیاں؟ اس سے تو برداشت نہیں ہوگا جس کی 2 سے آگے ہی نہیں بڑھ رہی ہے. میری بی بی نے 3 گواہیاں دی ہے. جسے یاد ہو وہ گواہی میرے ساتھ تلاوت کرے. بی بی نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ابھی بھی لوگ سب پوچھ رہے ہیں کہ اختر عباس کا عقیدہ کیا ہے. جو بی بی گواہی دے رہی ہے بس وہی میرا عقیدہ ہے. جو روح ولایت کا عقیدہ ہے وہی ولایت کو لے کے ہم ولایتیوں کا عقیدہ ہے. بی بی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور اب بی بی نے کہا اشہد ان, ارے جیو, اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا. بی بی نے کہا اشہد ان محمد ابی. میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ محمد جو میرے بابا ہے. تمہاری سادگی کے فرمان چلا جائے اختر عباس. بی بی کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ میں اس محمد کی نبوت کی گواہی دے رہی ہوں جو میرے بابا ہے. بی بی کو پتا تھا کہ یہ نہ 1400 سال کے بعد کوئی مفسر اپنے گھر سے اپنا محمد بھی بنا دے رہا ہے. لگیں گے نعرے اور بچیں گے سب نعرے کوبرا سے. سبرا کوبرا حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جائے گی نعروں کی. جب یہ نعرہ لگے گا اور ہم آواز ہو کے لگے گا اور جب پر وقت لگے گا تو اس نعرے کے کیا ہی کہہ لے. بی بی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بی بی نے کہا اشہد ان محمد ابی. اس کو سمجھو, ابھی ابھی نہیں تو کبھی نہیں. عربی والا ابھی کہہ رہا ہوں. اشہد ان محمد ابی رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں وہ محمد جو میرے بابا ہیں. بی بی ابھی دنیا میں آئی ہے, صرف پہلا دن ہے بظاہر. اس کی کچھ وجہ ہے جو کہہ رہا ہوں. میرے باپ والا رشتہ لے کر آئیں گے تو کہہ رہی ہے نا. یہاں تک بات اگر بی بی خاموش ہوتی تو میں بھی خاموش ہو جاتا. تیسری گواہی کے تیور تو دیکھو. اب بی بی نے یہ نہیں کہا اشہد ان علی ولی اللہ. دیکھو جو جھومتا ہے اس کے لیے کیا کہہ دے, اور جو اپنے پرانے دین کی طرف گھومتا ہے اس کے مقدر کے لیے کیا کہہ دے. لیکن اشہد
ولی اللہ نہیں, بی بی نے کہا اشہد ان علی بعلی ولی اللہ, اور میں گواہی دیتی ہوں وہ علی جو میرا شوہر ہے. آئے جو گاتے رہے ہوں گے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں, جو خاموش ہو مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں نتیجہ وہاں سے بولا تمہاری شامات سماعتوں کی نظر کرو. بی بی کا پہلے دن آتے ہی زمین پر اپنے بابا کے گھر میں سجدہ کر کے یہ کہنا کہ میں وہ علی جو میرا شوہر ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ شادی تو ازل سے بھی پہلے ہو گئی تھی, زمین میں صرف دوہرائی. میں نتیجہ دے رہا ہوں, اگر تھکے نہیں ہو تو ساری تقریر ایک طرف, یہ نتیجہ ایک طرف. اب بی بی نے دنیا میں آتے ہی علی کی ولایت کے اقرار کیا, خوش رہ گئے. ہاں یا نا, آپ نہیں کریں تب بھی تقریر ختم ہوتی ہے, ہاں کریں تب بھی تقریر ختم ہوتی ہے. کیا بی بی نے آتے ہی علی کی ولایت کے اقرار کیا, اللہ کی نبوت, اللہ کی وحدانیت کا, محمد کی نبوت اور پھر بلا فصل کی ولایت کا, کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ علی, ایک منٹ ابھی تو پوری تقریر کی ہے, بی بی ولایتی نہیں ہے, روح ولایت ہے. روح ولایت بھی دنیا میں آئے تو اس میں بھی واجب ہے کہ پہلے تو علی کی ولایت ہے. میں باتوں میں بیٹھے علی ماما اختر عباس یہی تو کہنا چاہ رہا ہے, جب علی کی ولایت یہ نہیں دیکھ رہے کہ روح کیا ہے تو وہ یہ تھوڑی دیکھے گی کہ تو کیا ہے. اس کی آواز ہے کیا کیا قیمت چکائی ہے بطول نے علی کی ولایت کی. ہے کوئی جو پورے مجمع میں کھڑے ہو کے صرف یہ بتا دے کہ امت نے سیدہ کو کتنی بار شہید کیا. ہمارے بہتے ہوئے آنسوں کی قیمت دینے والی بھی وہی ہے, اور کیا قیمت دیتی ہے یہ مادر حسنین. کہ اگر عزادار کو پتہ لگ جائے تو وہ شرم کے مارے شاید عزا خانے کے اندر ہی آنا چھوڑ دے. دیکھ لینا, میں نے بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے, لیکن جسے اب تک کسی نے سنایا نہیں ہے کہ یہ جو تم گریہ کرتے ہو اس کی قیمت کیا دیتی ہے تمہیں سیدہ. اگر صرف تمہیں آج سنا دوں تو مجھے یقین ہے مجھے اس کے بعد مسائل میں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سسکیوں سے روتا ہوا ابھی سے دیکھ رہا ہوں. جب بی بی تمہاری قیمت لگا کر تمہیں قیمت دے گی تو اللہ جانے تمہارے آنسو کہاں جائیں گے. اور سندھ والے تو ویسے بھی جن کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں, جو سیدہ اور سیدہ کے بچوں کی غربت کا ذکر بھی نہیں سن سکتے ہیں, ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میری گنہگار آنکھوں نے روایت پڑھی ہے کہ جب عزادار فرش عزا پر بیٹھ کر حسین کو آنسوؤں سے رو لیتا ہے اور اس کا ایک قدم عزا خانے کے اندر ہو, ماتم کرنا, کم از کم ماتم کرنا, اور اس کا دوسرا قدم عزا خانے سے باہر ہو, تو سنائے کالے برکے میں کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے جاتی ہے اور چڑے ہوئے ہاتھوں سے کہتی ہے, میں تمہاری شکر گزار. اجرکم علی اللہ. دوسری ربیع الاول ہے, میرے کہنے اور یاد دلانے کی ضرورت نہیں, جو محرم کا چاند دیکھ کر رو رو کے اپنی نگلوں اور پچھلوں کو بخشوا رہے ہیں, ان کے دل پر یہ بھی تو سوچ سوچ کے گرا گزر رہا ہوگا کہ یہ ایام عذاب ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. ایک بار صرف سر جھکا کے تم سیدہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کے تو دیکھو بی بی ہم آپ سے شرمندہ ہے. ہمیں یقین ہے ہم آپ کے کسی بیٹے کو رونے کا حق ادا نہیں کر سکے. میں نے مانی مجلس سے آنے سے پہلے بھی 2 بار پوچھا, حسن مجھے یہ بتاؤ آج مصائب کس کے پردے ہیں. اس نے بھی مجھ سے کہا تھا سید جاتا ہوا محرم ہے, جس کے مرضی سناؤ, غربت کا بطول کی ہے. اجرکم علی اللہ. علامہ تشریف فرما ہے, مجھ سے زیادہ لاکھوں کے مجمع کو رلاتے ہیں. سید نے آپ کی سیادت کو گواہ بنا کر ایک بزرگ کا, شاید عراق کے کوئی عالم دین ہے, ان کا کہا ہوا ایک فقرہ ہے, مسائب میں ایک عجیب کیفیت میں مسائب میں ایک فقرہ کہا, اگر کسی قابل ہو تو اپنی ہائے بلند کر دینا. وہ بزرگ سید ذاکر کا ایک فقرہ ہے,
کہتے ہیں کہ ویسے تو جو کچھ اس امت نے محمد کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے، تو آدھے فقرے پہ یہ اتنا تڑپ گئے ہو، اللہ جانے فکر آپ سن کے پوری قیمت کیسے ادا کرو گے۔ وہ کہتے ہیں ویسے تو جو کچھ اس امت نے محمد کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد بطول کے کسی بیٹے کو سحر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں تو ابھی بھی دو رائے پہ کھڑا ہوں کہ بی بی آپ کو